أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے سرکار کے ساتھ سازشوں کے سلسلے بہت طویل رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارتوں سے موقع بموقع اللہ تعالی آگاہ فرماتے رہے اور پہلے پارے میں تقریباً وہ تمام سازشوں کا اور پہلے والے نبیوں کے ساتھ ان کی شرارتوں کا اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں کا قرآن کریم نے کھول کر تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے خود وادی تیہ میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا. تقاضا یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب کوئی دستور لے آئیے, ہم وہ دستور پڑھیں گے اور اس کے قانون پر اور احکام پر عمل کریں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے قیام کے بعد کوہ طور سے ان کے لیے وہ دستور اور وہ کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم جو لائے ہو یہ اللہ کا کلام ہے, اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں اللہ سے بات کرا دو, ہم اللہ کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اللہ کہہ دیں کہ یہ واقعی میری کتاب ہے جو میں نے موسیٰ کو دی ہے,
تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزے یہود دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود شرارتوں کا حال اور شرارتوں کا عالم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالی کو دیکھ نہیں سکتے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ جو حلقوں میں گھوم رہی ہیں، اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اللہ تعالی کو دیکھنے کی اور گفتگو کرنے کی بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ اللہ کی ذات لطیف ہے اور ہم لوگ کثیف ہیں، اور لطیف کو دیکھنے کے لیے جس لطافت کی ضرورت ہے وہ لطافت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ، تم اللہ تعالی کا ان آنکھوں کے ساتھ دیدار نہیں کر سکتے، لیکن وہ تمہارا ادراک کرتے ہیں، وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، جس کو خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، گلاب کی طرح تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ تعالی جسے چاہیں گے اپنے دیدار سے نوازیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ یہ مومن کے لیے سب سے بڑا شرف ہوگا۔ حدیث شریف میں اس کی بہت واضح دلیل دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ ارشاد فرمایا، ایک رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ 14ویں رات کو چاند مکمل ہوتا ہے، چمک رہا تھا۔
اور صحابہ کرام جھرمٹ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا طریقہ اور عرب میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرے کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرمایا کوئی ہجوم ہو رہا ہے اس کو دیکھنے میں؟ نہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں پر ہیں وہ گھروں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائیں گے، اور کروڑ ہاں کروڑ لوگ دیکھیں گے، لیکن کوئی ہجوم نہیں ہوگا، کوئی بھیڑ بھاڑ اللہ کے دیکھنے میں نہیں ہوگی۔ اور یہ وہاں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہر ایمان والے کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ جب انہوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ خود ہی کتاب کا تقاضا کیا، اور جب وہ کتاب مل گئی تو مکر گئے، عمل کرنے کی تیاری نہیں بتائی، اس پر اللہ تعالی غصے ہوئے اور ایک بجلی نے اور ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ چند لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ چلو وہاں تم کو ہم کلامی ملے گی، تو ان کو نکال کر لے گئے۔ جب یہ چیخ انہوں نے سنی تو فوراً ان پر موت طاری ہو گئی۔ موت طاری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے۔ گھبراہٹ اس بات کی ہوئی کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کو قوم کے بڑے لیڈر ہیں اس لیے اٹھا کے لایا تھا، اب جاؤں گا تو یہ تو یہاں مر گئے، تو میں خالی ہاتھ اکیلا جاؤں گا، تو جب جاؤں گا تو قوم والے دوسرا الزام لگائیں گے کہ ہمارے آدمیوں کو لے جا کر مار ڈالا۔ حالانکہ تنہا ایک آدمی کتنوں کو مار سکتا ہے، لیکن یہ الزام لگانے والی قوم ہے۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی۔ جب یہ لوگ بالکل مردوں کی طرح ہو گئے، یا بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، قرآن کریم نے تو لفظ موت کا تذکرہ کیا ہے۔ ثم بعثناکم، پھر موت کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ختم ہو گئے تھے، موت کے بعد دوبارہ کسی کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں ملتی، لیکن بدعائے موسیٰ تم کو زندگی مل گئی، تو تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے ان کو موت کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے،
اس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بعث بعد الموت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے انسان قبر کے پیٹ میں جائے گا اور قبر کے پیٹ سے نکل کر پھر اللہ تعالی دوسرے عالم میں پہنچائیں گے اور نئی زندگی جو ہے اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، خاص طور سے مشرکین مکہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے ذرات مٹی کے اندر مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ زندگی کیسے تصور میں آ سکتی ہے؟ کیسے دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ حیات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں قادر قیوم ہوں، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں چاہوں گا تو دوبارہ حیات دوں گا۔ دیکھو ایک دانہ جس کو زمین کے اندر ڈال کر آدمی برباد کرتا ہے، اس کے اوپر رولر بھی چلا دیتا ہے، وہ دانہ سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسی دانے میں اللہ تعالی حیات پیدا فرماتے ہیں، نئی زندگی پیدا فرماتے ہیں اور کئی ہزار دانوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے مردہ دانے کو اللہ زندگی دے سکتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالی مردہ انسان کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں۔ بارش میں دیکھا ہوگا آپ نے، جب گرمی کا زمانہ ہوتا ہے تو زمین بالکل خشک اور سوکھی ہوتی ہے، ڈرائی بالکل ہوتی ہے لینڈ، لیکن جیسے ہی ایک دو دن بارش ہوتی ہے اچانک یہ مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے اور اس کے اندر حیات کے آثار آ جاتے ہیں، سبزہ لہلہانا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح سے ہم نے یہ مردہ زمین کو زندگی دی ہے، ہم مردہ انسانوں کو زندگی دے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور ایک ہڈی قبرستان سے لایا اور وہ ہڈی کو حضور کے سامنے یوں مسل کر پاؤڈر بنایا کہ یہ قبرستان کی ہڈی ہے اور اس کو میں لے کر آیا ہوں اور یہ دیکھو پاؤڈر، اور تم کہتے ہو کہ یہ پاؤڈر سے اللہ تعالی انسان بنائیں گے، کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ جب پاؤڈر بھی نہیں تھا تب اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو ہڈی میں سے دوبارہ انسان بنانا اللہ کے لیے کیا دشوار ہے؟ وہ بنا سکتے ہیں۔ روزانہ رات کو آدمی مر جاتا ہے، صبح میں اللہ تعالیٰ اس کو حیات نو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رات کو سوتے وقت دعا کرتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے بیدار ہوں گا۔ اور جب فجر ہوتی ہے اور اٹھتا ہے
تو یوں کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رات کی موت کے بعد صبح میں دوبارہ حیات نو عطا فرمائی، نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جیسے مر کر آدمی دوبارہ سو کر بیدار ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ برزخ میں ایک لمبی نیند سلائیں گے اور اس کے بعد اس کو محشر میں جگائیں گے اور اٹھائیں گے، اور محشر میں جانے کا پہلا راستہ برزخ ہے، عالم قبر ہے۔ یاد رکھو کہ قبر سے مراد یہ جو گڑھا ہے وہ نہیں ہے، قبر سے مراد آنکھ بند ہونے کے بعد انسان پر جو ایک خاص عالم رونما ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور برزخ کا بیریئر کراس کیے بغیر آدمی محشر میں نہیں جا سکتا، آخرت کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو پہلے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے بعد جو ہے برزخ والی زندگی ہے، برزخ کے بعد آخرت والی زندگی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کام آئی، اور وہ 70 لوگ جو مر گئے تھے ان کو ہم نے دوبارہ حیات دے دی، دوبارہ زندگی دے دی، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ موت کے بعد تمہیں نئی حیات اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن تمہاری ناشکری کا سلسلہ جاری رہا۔ اب دوسرے 2 انعام اللہ نے کیے ہیں، انعامات تو بہت کی اللہ نے، لیکن دوسرے 2 انعامات کا تذکرہ مزید فرمایا ہے۔ نمبر 1، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب میدان تیہ میں پہنچے تو یہ چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن وہ چٹیل میدان تھا، دور تک کوئی مکانات نہیں تھے، زیادہ لمبے چوڑے درخت وہاں نہیں تھے۔ تو درختوں سے ہریالی ہوتی ہے، مکانوں سے سائے ملتے ہیں، لیکن وہاں مکان بھی نہیں تھے اور نہ وہاں درختوں کا کوئی سلسلہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے یہ لوگ، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے موسیٰ، اتنے بڑے میدان میں چلاتی دھوپ ہے، ایسی دھوپ میں ہم لوگ کیسے رہیں گے؟ یہ ہماری چمڑیاں اور ہمارے جسم جھلس نہیں جائیں گے؟ تو کیا چاہتے ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو سایہ چاہیے، ایسی دھوپ کے تلے کیسے رہ سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد فوری طور پر اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے الہ العالمین، ان کے اوپر سائے کا انتظام فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے۔ وہ بادل نہ اتنے گہرے تھے کہ اندھیرا ہو جائے، نہ اتنے کم تھے کہ سایہ نہ ہو، تو اجالا بھی رہتا تھا اور سائے کا کام بھی یہ بادل کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا بادلوں کو۔ دوسرے 2 انعام کیے انہوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ ہم کھائیں گے کیا؟ یہ میدان میں رہیں گے تو میدان میں تو کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں، نہ یہاں شہر ہے کہ سبزیاں مل جائے گی، نہ یہاں قریب میں کوئی دیہات ہے کہ کوئی کھانے کا سامان دستیاب ہوگا، تو کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ آپ نے ایسے میدان میں لا کر ہم کو ڈال دیا۔ حالانکہ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ 12.5 لاکھ فرعونی ان کے اوپر مسلط تھے اور ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا اور آزادی کی مہم چلائی اور ان کو آزاد کروایا، اور بحر قلزم کا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر لاٹھی مارنے سے راستہ بنا اور یہ پورا 6.5 لاکھ کا قافلہ یہ سمندر سے پار ہو گیا اور اس میدان میں آیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا نظام تو کرو، رہیں گے کیسے؟ جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کو حج سے زیادہ کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، کھلائے گا کیا، پلائے گا کیا، ڈرنک کیا دے گا، کون سی ڈش دوپہر کو کھلائے گا، رات کو کیا کھلائے گا، ناشتے میں کیا دے گا، روزانہ بھورجی کھلائے گا، کڑی کھچڑی کھلائے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم کو یہ آئٹم بھی چاہیے، ہم کو یہ آئٹم بھی چاہیے۔ ارے بھائی، انڈیا میں بہت آئٹم کھا کے گئے، اب وہاں تو عبادت کرنے گئے ہیں، جو بھی کھانا مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے اور کھاتا رہے، عبادت کے اندر لگا رہے۔ میں نے تو یہ دیکھا، جہاں 2 آدمی ملے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کون سی ٹور میں آئے ہیں؟ فلان ٹور میں آئے ہیں۔ کھانا کیسا ہے؟ ارے بھائی تو آیا ہے، تیری عبادت کیسی ہے، تیرے طواف کیسے ہیں، تیری نماز کیسی ہے، تہجد میں تیرا اٹھنا کیسا ہے، حج کے لیے کیا تیاری ہے، مسائل تجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، عمرے کتنے کیے تو نے، روزانہ طواف کتنے کرتا ہے، کچھ کام کر رہا ہے کہ خالی پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ تم کون سی ٹور میں آئے ہو؟ میں فلان ٹور۔ ہاں سنا ہے کہ ان کا کھانا بڑا عمدہ ہے۔ ہاں بھائی، وہ تو ایکسٹرا لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، آپ بھی شام کو کھانے آ جانا۔ حلوائی کی دکان پر نانی اماں کا فاتحہ، اور اس کو بھی دعوت، اس کو بھی دعوت، فلاں کو بھی دعوت۔ کھانا مقصد نہیں ہے، کھانا تو ضرورت زندگی ہے، سادہ سیدھا کھانا بھی مل جائے بہت ہو گیا۔ حضرت مولانا جھانجی صاحب کہتے تھے کہ جس جماعت نے اپنا کھانا بنا لیا، آدھا کام دعوت کا پورا ہو گیا، آدھے کے اندر اب محنت کرنی، اور دعوتوں پہ دعوتیں کھائے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ دعوت نہیں دے سکے گا۔ جو دعوت کھا جاتا ہے وہ دعوت دے نہیں سکتا۔ اس بنا پر فرمایا کہ تم کھانے کی فکروں میں پڑے ہو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ حضرت آدم پیدا ہوئے تو اللہ نے کھانے کا نظام بنایا، پھر حضرت حوا آئیں تو اللہ نے اور کھانے کا نظام بنایا، اور اس کے بعد اور اولاد پیدا ہوئی تو اور کھانے کا انتظام کیا۔ تو جتنی ضرورت پیش آئی اللہ نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بے صبرے ہیں، صبر نہیں ہے ان کے مزاج میں، قناعت نہیں ہے مزاج کے اندر، اس بنا پر پریشان رہتے ہیں۔ یہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تمہارے لیے کھانے کا انتظام، غیب سے تمہارے لیے انتظام، تم کو کوئی ہاتھ پیر نہیں ہلانا ہے اور کھانا بالکل تیار تم کو مل جائے گا۔ کیا ملا؟ ایک میٹھی چیز کا انتظام بھی اللہ نے کیا اور ایک نمکین چیز کا بھی انتظام کیا۔
جیسے ہمارے یہاں کی دعوتوں میں ہوتا ہے کہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں من جو ہے وہ میٹھا کھانا، اور سلوا یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر تیار بھنے ہوئے ان کے پاس آ کر گر جاتے تھے اور یہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور تیار کھا لیتے تھے۔ اتنا تیار کھانا کہ جس میں جو ہے ہاتھ پیر ہلانے نہ پڑے، اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، میں نے تمہارے لیے ترنجبین جیسے ایک پھل کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر جیسے شبنم گرتی ہے، اس طرح سے ایک سفید حلوہ جو ہے آسمان سے نازل ہوتا تھا اور وہ پتوں پر ٹھہر جاتا تھا، اور وہ پتوں سے ہٹا کر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ ان کو حکم یہ دیا تھا کہ ہر وقت تم کو تازہ کھانا ملے گا، بٹیر بھی تازہ ملے گا اور میٹھا بھی تازہ ملے گا، جمع کر کے مت رکھنا۔ اس میں بھی انہوں نے خلاف ورزی کر ڈالی، جمع کرنے کو نہ کہا تھا، جمع کرنا شروع کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہ یہودی یہ کھانا جمع کرتے نہ گوشت سڑتا۔ گوشت کا سڑنا جو ہے ان کے جمع کرنے کی وجہ سے شروع ہوا۔ جب انہوں نے گوشت جمع کیا بٹیروں کا تو اللہ نے اس میں سڑنے کا مزاج ڈال دیا، وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے مردے میں اگر بدبو نہ پیدا کی ہوتی کہ مردہ گھر میں ہے، چند گھنٹوں کے بعد اس میں سے بو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اگر یہ بدبو نہ ہوتی تو کوئی اپنے مردوں کو دفناتا نہیں، سب اپنے گھروں میں رکھے رہتے، خوشبو لگاتے رہتے اور گھر کے اندر لٹا کے رکھتے۔ اپنے عزیز کو قبرستان میں کون دفناتا؟ لیکن مردے میں اللہ نے بدبو پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں دفنانا ناگزیر ہو گیا، بلکہ جلدی دفنانے کی تلقین انبیاء کرام نے کی ہے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تم کو عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی زیادتی تمہارے اوپر نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تم نے خود اپنی ذات سے زیادتی کر لی اپنے اوپر، کہ جو نعمتیں اللہ نے دی وہ نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں میں کیڑے نکالتے رہے اور روزانہ طرح طرح کی ڈیمانڈیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر احکام بھی آئے اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دے اور قرآن فہمی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا
مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ
وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، تیرا ذوق شوق عطا فرما، تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اور اے الہ العالمین اس کے ایک ایک حرف کا احترام عطا فرما، عشق نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے، اس کے منشوں پر چلنے کا ذوق عطا فرما دے. اے اللہ تیرے احکام پر پوری طرح عمل پیرا فرما دے. اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ صراط مستقیم والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ با اخلاق زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو راہ ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا ان کو بنا دے. اے اللہ بدی سے، برائیوں سے، معصیات سے اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے اور ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے فضل سے ان کی منگتائیں بھی عطا فرما دے. غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے. اے الہ العالمین ہماری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما. اے اللہ جو روزی کی لائن سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ماں بہنیں اور جو بھائی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی الجھنوں کو دور فرما. اے اللہ قرب و جوار میں جہاں جہاں
اجتماعات ہوں، اے اللہ ان کو کامیاب فرما، مقاصد کے اعتبار سے تکمیل نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا اور ایک بنا، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ نیکیوں کا ذوق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ حاضرین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ بحالت ایمان جانا نصیب فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔